کہ مجھے اگر ایک دفعہ ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا جی میں ہر مہینے آپ سے آ کے راشن لے لیا کروں گا. میں کہا ایکسکیوز می، آپ نیکسٹ ٹائم نہیں آئیں گے کیونکہ نیکسٹ ٹائم یہ میں کسی اور کو دوں گی. مجھے کسی کو بھی ہیبیچول نہیں بنانا کہ وہ یہ کہے جی کہ راشن تو مجھے وہاں سے مل جائے گا، تو پھر واٹ ایلس آئی نیڈ ٹو ڈو. السلام علیکم، دس از ابو ہریرہ اینڈ یو آر واچنگ تھاٹ آن ٹیپ. پاکستان اس وقت معاشی بحران سے گزر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ سماجی این جی اوز ایسی ہیں جو پاکستان میں کام کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان میں آج تک کوئی بھوکا نہیں سویا ہے. اور اسی سلسلے میں بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عصمت علی صاحبہ، جو کہ فاؤنڈر ہیں وال آف کائنڈنیس کی. السلام علیکم، کیسی ہیں میم؟ ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. جب مجھے یہ بتائیں، آپ کی جو این جی او ہے وہ بیسکلی کس کیٹیگری پہ زیادہ کام کر رہی ہے؟ ہر طرح کے ہی لوگوں کے لیے ہم کام کرتے ہیں، لیکن مائنورٹیز کو ہم زیادہ اس لیے فوکس کرتے ہیں کیونکہ اقلیت ہونے کی وجہ سے ایسے کوئی ادارے ہیں نہیں جو کہ ان کو سپورٹ کریں. جیسے جب کرسمس ہوتا ہے تو میری جو کرسمس وال ہے اس میں ہم ان کے لیے راشن کا انتظام کرتے ہیں، نئے کپڑوں کا انتظام کرتے ہیں، اسکل لرننگ کا کام ہوتا ہے تاکہ باعزت طریقے سے وہ اپنے کوئی نہ کوئی کام، چاہے وہ کوئی کام بھی چھوٹا نہیں ہوتا، مالی کا کام یا درزی کا کام، اور اس کو کچھ چیزیں لے دیں تاکہ وہ اپنی مدد آپ کے تحت اپنا گزار بسر کر سکے. اور سیم اٹ از فار ہندوز. ہولی کے لیے بھی ہم نے ان کے تہوار کے لیے اور جو ہے وہ کپڑے وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں دے دیتے ہیں تاکہ ہم ان کی خوشیوں میں تھوڑا سا شریک ہو سکیں. پاکستان کے اندر کیونکہ یہ مسلم کنٹری ہے اور یہاں پہ جو میجورٹی ہے وہ مسلمانوں کی ہے، لیکن بہت سارے ایسے ہندو اور کرسچن اور یہ سارے جو مذاہب کے لوگ ہیں یہ بھی رہتے ہیں. تو ان کو کیا بیسک مسائل ہیں جو پیش آتے ہیں؟ دیکھیے ابھی تو ایک انسیکیورٹی بہت ہے. ابھی آپ نے ایک قریبی میں واقعہ سنا تو ہوگا کہ ایک وہ سکھ تھا، اس نے شاید سستے دام چیزوں کے کر دیے تھے اور اسے جو ہے وہ مار دیا گیا. تو میرا خیال ہے کہ ایک تو جو ہے وہ جسٹس نہیں ہے ہمارے کنٹری میں، دیٹ از فار نو ون، لیکن اسپیشلی مائنورٹیز کے لیے بالکل ہی نہیں ہے. یہ تو مسلمانوں کے لیے بھی نہیں ہے نا. ہاں اگر وہی میں کہہ رہی ہوں کہ وہ تو کسی کے لیے بھی نہیں ہے جو صورتحال چل رہی ہے. موٹر وے والا جو واقعہ تھا وہ تو کوئی مائنورٹی نہیں تھے، وہ مسلمان ہی تھے. بس یہ ہے ڈسپیرٹی، یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے اندر جو ہے وہ زیادہ یہ تناسب ان لوگوں کا ہے جو پھر متنفر ہو جاتے ہیں اپنے ہی لوگوں سے. اور اگر اس میں مائنورٹی ہوتے ہیں تو لوگ اس کو زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ جی ان کے ساتھ یہ ہوا، حالانکہ دیکھا جائے تو وہ بہتی گنگا میں سبھی کے ساتھ سیم ہو رہا ہے. تو یہ اس سے سبھی گزر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ کیا اس کے لیے مائنورٹی کے لیے کوئی گورنمنٹ کی ایسی پالیسی ہے یا کوئی ایسی آرگنائزیشن ہے، گورنمنٹ باڈی ہے جو ان کے جو مسائل ہے وہ سنتی ہے اور اس پہ کام میں نے تو آج تک کبھی نہیں سنا. اور میں نے کرسچنس کے لیے جب ایک وال کی تو آپ حیران ہوں گے کہ جو ان کے بشپ تھے اور جو 2-3 پریسٹس تھے، ہم نے ان کو بھی بلایا ہوا تھا، وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. اور جب ہم نے کپڑے اور راشن بیگ اور چیزیں دیے تو ان میں سے کچھ جاتے ہوئے لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ کی بہت مہربانی کہ آپ نے ہمیں دے دیا، اگر آپ بشپ صاحب کو دے کے جاتے تو ہمیں ایک جوڑا بھی نہ ملتا. سو یو کین امیجن کہ ان کے اندر رہنے والے لوگ بھی اپنے سے نیچے والے لوگوں کو سپریس کرتے ہیں. تو یہ وہ ایڈز ان تک نہیں پہنچتی. یہ تو پھر ہم ریلیجن کو بلا وجہ جو ہے بلا بولتے ہیں وجہ کہ لے یہ آتے. خراب ریلیجن، دراصل انسانیت ختم ہو گئی ہے. بالکل یہ ایسے دیکھا ہی جائے تو بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم تو بلا وجہ بلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ ریلیجن ایسا ہے، بٹ اصل تو انسان ہی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، کسی مسجد کا امام ہو، یا وہ کوئی بشپ ہو کسی کرسچینٹی کا، وہ بھی یہی کام کر رہا ہے، وہ یہی مسئلے ان کے ساتھ بھی پیش آ رہے ہیں. تو یہ تو اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جو یہ وال آف کائنڈنیس ہے، میں نے 2-3 جگہ پہ دیکھا بھی، آپ کو فالو بھی کیا. یہ بیسکلی بہت اچھا آئیڈیا ہے یہ. اور یہ میں تو سمجھتا ہوں ہر گلی کے کونے پہ ایک وال لگی ہوئی ہونی چاہیے ایسی. تو یہ آئیڈیا مطلب آیا کیسے؟ کیا چیز نے آپ کو انسپائر کیا کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے؟ میرا بیٹا تھا، اس کی 2017 میں ڈیتھ ہو گئی تھی. ہی واز 9 years old. تو وہ جب تھا تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی تھی کہ مجھے کسی ایسے راستے پر لگا دیں کہ میں اس کے بارے میں کم سوچا کروں کہ اب یہ بول نہیں رہا یا چل نہیں رہا یا اس کے جو بھی ایشوز ہو رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے، میں اکثر کہتی ہوں کہ کام کیا نہیں جاتا، لیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو چن لیتا ہے اور وہ آپ کو دنیا کے اس لیول سے کہیں اور لے جاتا ہے جہاں پہ پھر کوئی مشکل آپ کو مشکل نہیں لگتی.
حالانکہ میں ایک آرمی آفیسر کی وائف ہوں اور 25 سال سے میں تدریس کے شعبے سے ہوں، اور میں آسٹریلین سرٹیفائیڈ ماسٹر ٹیچر ٹرینر ہوں. میں ٹیچرس کو ٹرین کرتی ہوں. تو ان ساری اسٹرینتھس کے باوجود عورت کے لیے اکیلے نکلنا اور مردانہ وار لوگوں میں جا کے ان کے لیے کام کرنا یہ ایک بہت مشکل کام ہے فی زمانہ. تو اس بچے کی پھر جب ڈیتھ ہو گئی اس کے بعد میں نے اس کام کو زیادہ ایکسپیڈائٹ کر دیا. شاید میں یہ کہ اگر کہوں کہ میں نے ایکسپیڈائٹ کیا، اللہ نے مجھے اس طرف بہت زیادہ لگا دیا. وہ بیمار بھی ہوتا تھا تو میں کپڑے بھی استری کر رہی ہوتی تھی، وہ گود میں ہوتا تھا میں پیک بھی کر رہی ہوتی تھی، اور میں دینے کے لیے بھی جاتی تھی. لیکن پھر یہ تھا کہ بعد میں اٹ ہیز بیکم مائی پیشن. مطلب مجھے لگتا ہے کہ میرا گھر، بچے، میری اپنی ذات، اس کی کسی کی چیز کی بھی اہمیت نہیں ہے اس کام کے آگے. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بچے یونیورسٹیز ہیں، یا میری بیٹی کی شادی ہوگی وہ یہاں نہیں ہوتی، دوسرا بیٹا باہر پڑھنے گیا ہوا ہے، تو کئی دفعہ مجھے اکیلے جانا پڑتا ہے. بارش ہے، ٹھنڈ ہے، کوئی بولتا ہے کہ میں نہیں جا سکتا تو میں اکیلی چلی جاتی ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آئی مسٹ ناٹ اسٹاپ. یہ جو ایک وہ آپ کے اندر چیز ہوتی ہے نا، وہ بڑی مشکل سے آتی ہے، اور جب وہ آ جاتی ہے پھر آپ لوگوں کی باتیں ہوں، کچھ ہو، آپ ان سب چیزوں سے بالا تر ہو کے سوچتے ہیں. تو ایک خاتون ہو کے اتنے سارے ایفرٹ کرنا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، فالو کیا، چیزیں دیکھی. آپ ماشاءاللہ جو جب سیلاب آیا تھا تب بھی آپ نے بہت ایکٹیویٹیز کی ہیں اندرون سندھ اور بلوچستان وغیرہ پہ جا کے. تو مطلب ایک خاتون ہو کے مطلب آپ کیسے ساری چیزیں مینیج کر رہی ہوتی ہیں؟ بس اللہ تعالیٰ ہی کروا رہا ہوتا ہے، ہمت وہ دینے والا ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ بہت سپورٹ کرتے ہیں. ہی از ویری سپورٹیو، کیونکہ جہاں پہ اگر ہسبینڈ کی طرف سے آپ کو سپورٹ نہ ملے تو پھر آپ رک جاتے ہیں. تو وہ بہت انکریج کرتے ہیں. میری دوست ہیں، کلیگز ہیں، مینٹرز ہیں، اور کئی دفعہ جو لوگ شیئر کر دیتے ہیں میری وال کے بارے میں، تو مجھے اسٹرینجرز ایسے ملے ہیں جو میرے سنسیئر ڈونرز بن گئے. تو میں اس بندے کے لیے دعا کرتی رہتی ہوں کہ جس نے کبھی مجھے ان سے کنیکٹ کروایا تھا. تو یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے تو آپ کسی کے ساتھ شیئر کر دیں. یو نیور نو کہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. صحیح بات ہے. تو یہ اچھی وال آف کائنڈنس کی جو ڈونیشن وغیرہ جو سسٹم ہے، وہ کس طرح آپ مینیج کر رہی ہے؟ مطلب کون آپ کو فنڈنگ کر رہا ہوتا ہے؟ کیا یہ مائنورٹیز میں سے ہوتے ہیں، یا یہ ہمارے جو مسلم کمیونٹیز ہیں وہ لوگ آپ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ تو کس طرح چل رہا؟ بیسیکلی تو یہ تھا کہ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں ٹیچنگ سے 25 سال سے ہوں منسلک، تو جو میرے کلیگز ہیں وہ مجھے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. میرے فرینڈز، میرے فیملی ممبرز ہیں، اور کچھ اسٹرینجرز ہیں، ایسے لوگ ہیں. ایک دو میرے سنسیئر ڈونرز ہیں جو کہ مجھے یو کے سے بھجواتے ہیں، اور ایک میری بھانجی ہیں وہ کافی سپورٹ کرتی ہیں. اور وہ جو یو کے سے مجھے بھجواتی ہیں ان کو آج تک میں نے نہیں دیکھا، انہوں نے مجھے نہیں دیکھا، تصویروں میں دیکھا ہوگا. لیکن میری ایک اسکول اور کالج کی فرینڈ تھیں، پھر اتفاق سے میں ویریا کالج میں 10 سال کیمبرج ونگ میں پڑھایا، وہ میرے ساتھ تھیں، تو ان کی وہ دوست تھیں، انہوں نے مجھے ان سے کنیکٹ کرایا تھا. اب جب ہر دفعہ ہم کوئی نہ کوئی ارینجمنٹ کرتے ہیں، اگر وہ کہیں پہ پیسے کم ہوتے ہیں تو آئی ڈسکس مائی نیکسٹ پروگرام ود دیٹ لیڈی، اینڈ شی بیونڈ آل آڈز ہیلپ می آؤٹ. اور میں اس چیز کا ان کو کریڈٹ دیتی ہوں کہ آپ کی وجہ سے میں کسی کو نہ نہیں کرتی. اور ورنہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں، وہی میں بات ایک بار پہلے بھی کری تھی کہ 20-22 ہزار روپے میرے پاس جمع ہیں، جبکہ مجھے 40,000 چاہیے. تو مجھے وہ 18,000 اپنی پاکٹ سے ڈالنے پڑیں گے، کیونکہ مجھے اس چیز کو کنٹینیو کرنا ہے. اس میں وہ میں اپنے 18,000 کا ذکر نہیں کرتی، لیکن جس نے کیا ہوتا ہے، میری پوری جو چیریٹی ڈرائیو ہے وہ فیس بک کے تھرو ہوتی ہے. تو ابھی کل بھی میں نے جو لگائی تھیں، تو میں اب لوگوں کی پکچرز نہیں لگاتی، پہلے لگا دیتی تھی. ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ یو ریئلائز کہ لوگوں کی عزت نفس ہوتی ہے، ان کی ڈگنیٹی ہوتی ہے. تو جب چیزیں آتی ہیں تو میں چیزوں کی تصویریں ضرور اتار لیتی ہوں. جس نے مجھے 20-30 یا 40,000 بھیجا ہے، میں شام کو اس کو فون کر کے یہ نہیں کہہ سکتی جی میں نے کسی کو ہیلپ کر دیا، آپ نے کیا ہیلپ کیا. سو اٹ ہیز ٹو بی کرسٹل کلیئر. جی، تو الحمدللہ اس کی ذات اس کام کو چلا رہی ہے، اور میری خواہش ہے کہ میرے بچوں میں یہ چیز جائے، میں نہ رہوں تو کام کم از کم چلتا رہے. جی. میں تو اس کے لیے جو آپ کی جو لنڈن والی ڈونر ہیں، جی، جو آپ کو ڈونیشنس وغیرہ دیتی رہتی ہے،
ان کے لیے تو بڑی اچھی چیز ہے کہ ہمارے دین میں بھی ہے کہ جب آپ چیریٹی کریں تو ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. بالکل. تو وہ بالکل وہی جو ایکچوئل چیریٹی کر رہی ہیں وہ میں سمجھتا ہوں وہی کر رہی ہیں. ورنہ یہاں پہ آج کل جو ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ جو بھی چیریٹی کرنے نکلتا ہے وہ 1000 دیتا ہے اور 10,000 کو دکھاتا ہے. جیسے کہ ابھی ریسنٹلی میرے پاس گیسٹ بھی بیٹھے تھے اور جو سائٹ ایریا والا ایک واقعہ ہوا تھا آپ کو پتا ہوگا کہ ان کو 1000-2000 ملنے تھے اور اس میں ایک بہت بڑا ایک انسیڈنٹ ہو گیا. دینے والے کی تو نیت یہ نہیں ہوگی کہ مجھے یہ کرنا ہے بٹ یہ ہو گیا. اینی ہاؤ ایک تھوڑا سا تلخ سوال ہے جو میں فیل کرتا ہوں, جو میں دیکھتا ہوں کراچی کے اندر اسپیشلی بہت ساری NGOs کام کر رہی ہیں اس وقت, اور بے حساب میں مطلب ڈیلی بیسس پہ سیلانی کے سامنے سے بھی گزرتا ہوں, JDC کے سامنے سے بھی گزرتا ہوں یا ED, تو یہ بے حساب 3 ٹائم کا کھانا مل رہا ہے, دسترخوان ہے. تو میں ایک چیز یہ نوٹ کرتا ہوں کہ اس کی وجہ سے جو میرا اپنی تھنکنگ ہے, اس کی وجہ سے ہر سال کراچی کے اندر بیکاری بڑھتے جا رہے ہیں. تو ہم غربت تو نہیں ختم کر رہے, مطلب ہم اس سٹی کے اندر غربت نہیں ختم ہو رہی لیکن بیکاری ضرور بڑھتے جا رہے ہیں. تو کیا آپ کیا سمجھتی ہیں, مطلب یہ پیٹرن صحیح ہے یا ہمیں تھوڑا سا پہ میری سوچ سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہے؟ بالکل, میں آپ کی اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس سے پہلے ہر رمضان میں میرا افطار کا بھی ہوتا تھا, تو میں لنچ باکس 500 لنچ باکسز بنوا لیے, بریانی ہو گئی, چکن کباب ہو گئے اس میں, اور اس طرح سے وہ میں اس طرح ہی روڈز پہ کسی کو بھی آپ پتہ آدھے گھنٹے کے لیے آپ کھڑے ہوں تو فوراً چیزیں بٹ جاتی ہیں. بٹ لیٹر آن آئی ریئلائزڈ کہ ہم کھائے کے اوپر کھلائی جا رہے ہیں لوگوں کو, ضرورت مند کو نہیں پہنچ رہا. ہاں, بہت سے ایسے لوگ ہیں. اس دفعہ جو میں نے کیا تھا وہ یہ کیا تھا, جس طرح جیسے آپ نے کہا کہ لسٹس بنا لی, وہ پہلے ہم نے یہ سوچا کہ ہم ڈور ٹو ڈور ناک کر کے دیں. آپ کو پتہ ہے جو واقعی صاحب حیثیت ہوگا وہ کبھی بھی یہ زکوٰۃ کے پیسے نہیں لے گا. میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اسی وقت وہاں پہ کھڑے ہو کے کال کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ باجی چیزیں دے رہی ہیں تم آ جاؤ, اور وہ کہتے ہیں ہم اس کو بلا رہے ہیں کہ جو ڈیزرو کرتا ہے, اور کبھی بھی وہ لینا نہیں چاہیں گے. میں نے ان ٹچ سلوا کے 3 پیس سوٹ, مردوں کے 3 پیس سوٹ, عورتوں کے کڑھائیوں والے, مردوں کے ہینگرز پر بھی لٹکا کر امٹی خان روڈ پہ وال کی تھی. وہ کوئی پرانے پھٹے کپڑے نہیں تھے کہ کوئی کہے کہ جی آپ دے رہے ہیں. جب آپ کوئی کسی کا پیکٹ کھلے تو اس کا دل خوش ہو, وہ یہ کہے کہ ہاں جی مجھے کوئی عید کا تحفہ ملا ہے. اکثر لوگ, آپ کو پتا ہوگا کہ سیلاب میں جب لوگوں نے کپڑے دیے تو سڑکوں پر اور جو 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا, لوگوں نے پھٹے پرانے کپڑوں کے ٹرک بھر بھر کے وہاں بھیج دیے. اور ایکچولی جو لوگ وہاں پہ تھے باغ وغیرہ میں, انہوں نے کہا کہ جی سڑکوں پر پھٹے ہوئے کپڑے ہیں جو کہ بے تحاشا پڑے ہوئے ہیں, وہ کس کے کام کے ہیں؟ تو آپ وہ چیز کریں کہ جو آپ کسی کو کم بھیجے لیکن صحیح بھیجے. تو شروع میں جو میں نے آپ سے اسکل کی بات کی کہ ابھی فروزن کا یہ کام چلا تھا, تو میں نے ان خاتون سے کہا تھا کہ آپ مجھے تھوڑا کم ریٹ پہ بنا کے دیں, میں اپنی فرینڈز میں انٹروڈیوس کروں گی تاکہ ہم اس کو, آپ کو کچھ تھوڑا سا پروفٹ مل جائے گا, بجائے اس کے وہ ایک خاتون تھی جو بیوہ تھی, وہ اپنے گھر سے نکل نہیں سکتی نہیں. اسی طرح آپ درزی ہے کوئی, تو آپ اپنے فرینڈ سے بات کر لیں کہ جی وہ آپ کے گھر آ کے کپڑے لے جائے گا اور واپس کر دے گا, اور آپ نے اپنے سلوائے میں آپ وہ ان کو دکھا دیں تاکہ ان کو تھوڑی تسلی ہو کہ جی ہماری اسٹیچنگ اچھی ہوگی. تو اگر آپ کسی کے لیے تھوڑا سا اگر سفارش کر دیں ان اے سینس, آج کل تو سفارش ان کی ہوتی جو نیلے ہوتے ہیں, ہم ان کی سفارش کی کوشش کرتے ہیں کہ جن پہ لوگ ایسے ٹرسٹ نہیں کرتے. تو لوگوں کو اسکل سکھانا ضروری ہے. آپ اس بات پر حیران ہوں گے کہ ایک آدمی تھا جس کو میں نے 30,000 روپے کارٹ لگانے کے لیے دیا تھا, اور لاسٹ اپریل میں اس بندے نے مجھے 5,000 روپے میری وال کے لیے بھیجا تھا. اور اس نے مجھے کہا تھا باجی آپ یاد کریں ملیر میں کوئی گوٹ تھا, وہاں پہ آپ آئی تھیں تو میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی, پھر میں نے اس سے ایزی پیسہ نمبر لے لیا تھا اور بعد میں نے اس کو پیسے بھجوائے تھے. اس نے کہا جی یہ 5,000 اب میری کمائی میں سے, میں چاہتا ہوں کہ میں کسی کی مدد کروں. تو آئی فیلٹ ریئلی گڈ کہ وہ ایک چھوٹا سا کارٹ تھا, شاید کوئی اس نے پھل سبزی لگانا ہوگا یا کیا ہوگا, تو اس کے اوپر کام ہونا چاہیے. آپ نے ایک اسٹارٹ اپ کھول دیا بیسیکلی, بالکل, بجائے اس کے کہ آپ کسی کو بھیک دیتی. بالکل. تو اب آپ دیکھیں نا کہ یہ وہ اسٹارٹ اپ جو ہے آج ماشاءاللہ آپ کو چیریٹی کر رہا ہے کہ آپ میرے جیسے اور اسٹارٹ اپس کھولیں. تو میں یہی چیز کہتا ہوں کہ
ہم جس طرح کھلائے جا رہے ہیں لوگوں کو اور کرے جا رہے ہیں، اس سے تو مطلب ہماری ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے، بلکہ الٹا لوگ فیل کر رہے ہیں اور آسانی کی، یار 3 ٹائم کھانا مل رہا ہے، بالکل 6 گھنٹے بھیک مانگو، 3 ٹائم کھانا کھاؤ اور مزے سے جو ہے میں تو اسٹریٹ بیگرز کو دینا بھی بند کر دیا، کیونکہ ابھی ٹرینیں بھر بھر کے پورے سندھ سے بھکاری عید کے لیے اور رمضان کے لیے یہاں پہ آ گئے. آپ جہاں جاتے ہیں آپ کو ایک گاڑی سے شیشہ نیچے کرنا 2 بار کر دیتے ہیں وہ، اور وہ ہوتے ہیں جن کے 8 بچے وہیں پہ مانگ رہے ہوتے ہیں. اتنے پروفیشنل ہیں، ان کو گاڑیاں چھوڑنے آتی ہیں، لینے آتی ہیں، ہم روز وٹنس کر رہے ہوتے ہیں ان کو. تو وہ میں تو نہیں سمجھتی کہ وہ حقدار ہیں. اس کے بجائے ایک بوڑھا بندہ ہے، وہ بیٹھ کر اپنا دھنیا پودینہ بیچ رہا ہے، ہی ڈیزروز کہ آپ راشن بیگ اس کے پاس لے جائیں. ٹھیک ہے نا، وہ اس کو بھی گرمی لگ رہی ہے اور وہ کتنا بیچارے کے ہاتھ کپ کپ آ رہے ہیں، لیکن وہ ہاتھ ایسے نہیں کر رہا، اس کا دل نہیں مانتا کہ میں چاہے سارا دن کے بعد 100-200 لے کے جاؤں، بٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ورک. تو لوگوں کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے. آپ یہ دیکھیں بھائی کہ مجھے اگر ایک دفعہ ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا جی میں ہر مہینے آپ سے آ کے راشن لے لیا کروں گا. میں کہا ایکسکیوز می، آپ نیکسٹ ٹائم نہیں آئیں گے، کیونکہ نیکسٹ ٹائم یہ میں کسی اور کو دوں گی. مجھے کسی کو بھی ہیبیچول نہیں بنانا کہ وہ یہ کہے جی کہ راشن تو مجھے وہاں سے مل جائے گا، تو پھر واٹ ایلس آئی نیڈ ٹو ڈو. تو یہ چیز ہے کہ میں یہی چیز کہتا ہوں اور اپنے گھر میں بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. خاتون کے اندر برا نہیں مانے گا، لیڈیز کے اندر ایک بڑی چیز ہوتی ہے کہ وہ برانڈز میں جا کے تو وہ ہزاروں روپے کے جوڑے لے لے گی، لیکن ایک سبزی والے سے 10 روپے 5 روپے پہ لڑ رہی ہوگی. تو میں کہتا ہوں یار یہ 5 روپے کما کے بنگلہ تھوڑی بنا لے گا تمہارے 5 روپے سے. تو میں بھی یہی چیز سمجھاتا ہوں، آپ بھی یہی چیز سمجھتی، مطلب یہی چیز ہمیں جو ہے نا معاشرے میں سکھانے کی، ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اب ابھی آپ نے یہی ذکر کیا کہ کوٹ ہے، وہ میں یہاں پہ آپ شیئر کرنا چاہوں گی کہ دیر از این اینڈ ٹو نیڈ بٹ دیر از نو اینڈ ٹو گریڈ. جو لالچ ہے وہ ختم نہیں ہوگی. میں کسی کے پاس جوڑا دیکھوں گی، میں کہوں گی میرے پاس ایسا بلو ہے، یہ گرین تو بہت اچھا لگ رہا ہے. تو اس ضرورت تو ختم ہو سکتی ہے، لیکن وہ جو ہوس ہے، ہرس ہے یا لالچ ہے، وہ اینڈ لیس ہے. تو اس کے پیچھے کبھی بھی نہیں بھاگنا چاہیے. ہم میں سے کسی کو فیشن پریڈ میں کھڑے نہیں ہونا. وی وونٹ بی گیون اینی ریوارڈ فار دس. ہماری اکاؤنٹیبلٹی یہ ہوگی کہ اگر میرے اپنی ذات کے پاس یہ پیسہ تھا تو میں نے اسے کہاں پہ خرچ کیا. ہاں آج میں اس دنیا سے جاؤں گی تو میرے بچے جو چیریٹی کریں گے مجھے اس کا 4 آنے ثواب ہوگا. اگر میں اپنے ہاتھ سے دے جاؤں گی، آپ یقین کیجئے میں نے وہ کپڑے، پیٹیوں کی پیٹیاں تھیں جو میں نے ڈی کلٹر کی، اور بہترین جوڑے تھے. مطلب وہ ایسے تھے کہ جو آج پہنے ہیں اور 1-2 سال بعد فیشن چینج ہو گیا، لیکن میں نے 5,000 4,000 6,000 کا جوڑا بنایا تھا. میرا اتنا دل نہیں ہو رہا تھا کہ وہ پچھلے 5 سال سے پڑے ہوئے تھے کہ میں نکال کے کسی کو دوں. اور جب میں نے دینا شروع کیا، میں نے لوگوں کے چہرے پہ خوشی اور مسکراہٹ دیکھی تو آئی فیلٹ کہ میں کتنی بے وقوف تھی کہ میں ان کو بکسوں میں رکھ کے کیا کری. ابھی آج بھی جاؤں گی تو میرا خیال ہے 15-20 جوڑے جون سے ہوں گے، وہ اٹھا کے کوئی دے گا. بہت کم شاید اب کوئی بچے ہوں گے جو کہیں گے جی کہ اماں ابا کی یاد رکھ لیں. سو اٹس بیٹر ٹو ڈونیٹ وین یو ہیو ہیلتھ، وین یو ہیو ویلتھ، اور اس کو جسٹیفائی کر کے جائیں اس دنیا سے. بالکل ایسے ہی ہے. اسپیشلی جو خاتون ہوتی ہیں ان کے اندر ایک بہت ہی ایک بیماری سمجھ لیں، کچھ بھی کہ وہ اپنے کپڑے جو ہے وہ ہولڈ کر کے رکھتی ہیں کہ اچھے وقت میں پہنوں گے. اچھے میں یہ سمجھتا ہوں 3 مہینے اگر آپ نے کوئی سوٹ جو ہے، چلیں 6 مہینے کی 6 مہینے کی گنجائش کے، اگر آپ نے وہ سوٹ کو دیکھا نہیں ہے نا، اٹس مین آپ زندگی بھر اس کو واپس نہیں پہنیں گی. تو اس کو آپ کو ڈونیٹ کر دینا چاہیے. آپ کے جو آپ ماشاءاللہ شادی بیاہ جو ہوتے ہیں غریبوں کی، اس میں بھی آپ چیزیں کرتے ہیں اور ان کو جو شادی کے جوڑے وغیرہ، تو آپ سے اگر کوئی رابطہ کرنا چاہے، کوئی دینا چاہے، کوئی چیریٹی کرنا چاہے تو وہ کیسے کر سکتا ہے؟ فیس بک کے تھرو لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں، یا میرا کانٹیکٹ نمبر ہے وہ آپ لے لیجئے، اس کو دے دیجئے. کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، مجھے زیادہ تر وہ ملتے ہیں جن کو ڈونیشن چاہیے ہوتی ہے، ڈونرز کم ملتے ہیں. تو بھی اس پروگرام کے تھرو بھی میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ ڈونیٹ کریں. آپ کیونکہ آپ اکیلا کریں گے تو شاید 3-4-5 ہزار کریں، لیکن اگر آپ وال آف کائنڈنس کو سپورٹ کریں گے تو وال آف کائنڈنس ہر دوسرے مہینے 1.5 سے 2 لاکھ روپے جمع کر کے کسی نہ کسی مد میں اس کو استعمال کرتی ہے. کبھی ہم ملٹیپل سرجریز پہ لوگوں کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں. اقرا یونیورسٹی میں ہمارے بچے ہیں جو پڑھ رہے ہیں. ابھی میں اپنے پچھلے انٹرویو میں بتایا تھا، نہ ان بچوں کو میں نے دیکھا ہے، نہ ان بچوں نے مجھے دیکھا ہے. ان کا چلان فارم میرے پاس آتا ہے، ہم اس کو پے کرتے ہیں.
اسی طرح ہمارے 2 بچے ہیں جنہوں نے پروفیشنل ڈگری لی ہے، اور ہم لائق بچے لیکن مستحق بچوں کو ڈھونڈتے ہیں تاکہ وہ جب ہم اس پہ انویسٹ کریں تو وہ بچہ ڈگری لے اور اس کا کوئی فائدہ ہو. تو الحمدللہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں. تدفین کے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں، شام 8 بجے فون آ جاتا ہے. اب یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس پہ یو کین ناٹ انویسٹیگیٹ مچ، لیکن یہ ہے کہ میں اگر وہاں نہیں پہنچ سکتی تو کم از کم میں اپنے پیسے وہاں تک پہنچا دیتی ہوں تاکہ کسی کا جو ہے وہ ضرورت کے وقت میں وہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے. تو سب جو ہے وہ دل کھول کے ڈونیٹ کریں. اور رمضان کے مہینے میں دی ہوئی ڈونیشن جو ہے وہ کہتے ہیں اس زمانے میں درہم ہوتے تھے کہ 1 درہم کا 100 درہم کا ثواب ہے اور 1000 کا ہے. اور باقی یہ ہے کہ رمضان کے بغیر بھی لوگوں کے مسئلے مسائل ویسے ہی رہتے ہیں، ان کا پیٹ بھی ہے، وہ بھوک بھی لگتی ہے اور وہ کھانا بھی مانگتا ہے. تو ہم صرف راشن بیگز رمضان میں ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی پہنچاتے ہیں. ابھی میرے پاس ایک خاتون تھیں جن کی ویڈیو میرے پاس آئی تھی کہ ان کے دونوں ہاتھ مڑ گئے ہوئے تھے اور ان کی ویل چیئر ٹوٹ گئی ہوئی تھی. تو وہ 3 مہینے سے اس لیے بیڈ پہ تھیں کہ ان کے پاس ویل چیئر نہیں تھی. تو میں جا نہیں سکتی تھی، ان کا گھر کہیں کٹی پہاڑی کے پاس تھا. لیکن جس نے مجھے ریفر کیا تھا اس نے کہا کہ بھائی جی یہ ہمارے نیبرز میں رہتی ہیں، اور پھر انہوں نے ویڈیو کال کروائی، میں تسلی کر کے ہم نے ان کو ویل چیئر بھیج دی. تو اگر کوئی واقعی ایسا حقدار ہے اس کو بھی آپ میرا نمبر شیئر کریں. تھوڑا سا ہم انویسٹیگیٹ کر لیتے ہیں اور اس کی ضرورت بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ آئی ووڈ ارج ادر پیپل کہ جو دوز who are having money right now کہ they must donate for our ڈونیشن کا بھی ایک رول ہے کہ آپ کو ایفرٹ کر کے ڈونیٹ دینا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو بھی روڈ پہ دے دیا. اگر آپ ایفرٹ کریں اس کا زیادہ ثواب ہے کہ آپ اس کو ڈھونڈیں کہ ضرورت مند کون ہے ایکچولی. بہت سے اپنے ارد گرد مل جاتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اتنے سفید پوش ہوتے ہیں کہ وہ آپ سے کہیں گے بھی نہیں، پتہ بھی نہیں لگنے دیتے. لیکن اگر آپ کو اندازہ ہو جائے تو آپ کو سب سے پہلے ان کی مدد کرنی چاہیے. بالکل ایسے ہی اپنے آس پاس میں ڈھونڈیں کہ میں نے اسی لیے مینشن کیا کہ کوئی بندہ اگر آپ کو ڈونیٹ کرنا چاہے، میں نے اس لیے نہیں مینشن کیا کہ کوئی لینا چاہے. لینے والے تو بہت ہیں، اصل ڈونیٹ کرنے والے جو ہے وہ بھی الحمدللہ پاکستان کے اندر اور کراچی کے اندر اور باہر سے بھی جو مسلمان کمیونٹی ہے، جو ہماری جو کمیونٹیز ہیں، کمیونٹی کے جو لوگ ہیں پاکستانی جو ہیں وہ بہت ڈونیٹ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ کارواں جو ہے ایسے ہی چلتا رہے گا. بالکل. اور آپ بہت اچھا کام کر رہی ہے. میں تمام جو دیکھنے والے لوگ ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ یہ وال آف کائنڈنیس نمبر مینشن ہے ہمارے ڈسکرپشن میں، اس پہ آپ کال کر سکتے ہیں. اگر ڈونیشن کرنا چاہیں ڈونیشن کریں. آپ کے گھر میں اگر کوئی جو یوز کیا ہوا کپڑا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ اب میں یوز نہیں کروں گا لیکن منٹ کنڈیشن میں منٹ کنڈیشن، وہ پھٹا ہوا نہ ہو، مطلب وہ کپڑا جو آپ سمجھتے ہیں کہ میں پہن سکتا ہوں یا میں کسی کو پہنا سکتا ہوں، وہ جو کپڑا ہے وہ آپ ڈونیٹ کریں. ٹھیک ہے، اگر پیسوں سے ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں پیسوں سے کریں. ایک بہت اچھا کام ہے اور اس صاحبہ جو ہے بہت اچھا کام کر رہی ہیں اس وقت. تو تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ان مائی پوڈ کاسٹ.